السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 178 اور 179 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم و شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ایک آیت مقدسہ نمبر 177 پر 3 دروس ہوئے تھے، اور ان تینوں دروس کا جو عنوان تھا، پہلے درس کا عنوان تھا البر۔ بر کیا ہے؟ نیکی کی وضاحت کی گئی کہ نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنا قلب، اپنا دماغ اللہ سے جوڑ دیں، اور اللہ جو ارشادات عالیہ سے نوازے، جو تربیت فرمائے، اس پر عمل کریں۔ یہ جو مشرق اور مغرب کی بات ہے، قبلے کی بات ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ جیسے فرمائیں بس کر لیں۔ پھر سب سے بڑی دوسری بات یہ تھی کہ نیکی ایک تو فکر اور فلسفے کا نام ہے، ایمانیات، اور دوسرا حقوق العباد، اپنے رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، یہ ارتفاق دوم اور ارتفاق سوم، یعنی انسانی معاشروں کی تشکیل کیسے ہوگی، ان میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، یہ ہے اصل میں نیکی، اس پہ توجہ رکھیے۔ اور تیسری بات اللہ نے یہ ارشاد فرما دی تھی کہ یہ جو ایمانیات اور پھر سوسائٹی کی تشکیل میں کردار ادا کرنے والی جماعتیں ہیں، یہ ہیں سچے لوگ، یہ ہیں متقی۔ تو متقی کا معیار بھی اللہ نے بتا دیا، سچوں کا معیار بھی اللہ نے بتا دیا کہ جو سماج اور سوسائٹی کی تشکیل اللہ کے احکامات کے مطابق کریں گے، وہ ہیں سچے لوگ۔ میرے عزیزو، آج بھی اسی کے تسلسل میں سوسائٹی کی تشکیل میں اللہ نے ایک حکم دیا ہے۔ اگر سوسائٹی کی تشکیل میں کوئی رکاوٹ پیدا کرے، یعنی کوئی نقصان کرے، جانی نقصان کرے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص قصاص، فی القتل مقتول میں۔ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس میں قصاص فرض ہے۔ یہ اتھارٹی جو رکھتا ہے وہ بات کر سکتا ہے نا، اللہ کی اتھارٹی ہے۔ تو بر کا جو تعلق سوسائٹی کی تشکیل کے ساتھ ہے،
اب اس میں ایک شخص نے اس کے اٹھ کے دوسرے کو قتل کر دیا تو کیا ہوگا؟ قتل نفس، جان کو مارنا، قتل کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس کے بدلے میں طریقہ کار یہ ہے کہ القصاص ہے۔ قصاص کا لفظی معنی ہے کہ آپ مساوات اور برابری کی بنیاد پر اس کو قتل کریں گے۔ یعنی اگر ایک شخص قتل ہو گیا تو دوسرے کو قتل کیا جائے گا اسی طرح جیسے اس نے قاتل نے قتل کیا ہے، اور یہ برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ تو قصاص میں مساوات اور برابری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت آگے وضاحت بھی ارشاد فرما رہے ہیں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ تو قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے، قاتل جو قتل کرنے والا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، اور وہ برابری کی بنیاد پر ہے۔ وہاں پر یہ نہیں ہو سکتا، اس وقت دور جاہلیت میں یہ تھا کہ قاتل بڑا کوئی شریف النسب ہے تو اس کے قبیلے سے کسی اور کو پکڑ کے وہ قتل کر دیتے تھے، یا دو افراد کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی، ایسا نہیں ہوگا، جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ تو آزاد کے بدلے آزاد ہے۔ آزاد کس کو کہتے ہیں؟ جو معاشی حوالے سے آزاد ہو، خود اپنے اس کا استحکام ہو، معاشی طور پر کسی کے انڈر نہ ہو، اس کو آزاد کہتے ہیں۔ تو اگر ایسا شخص ہے تو اس قاتل کو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے بنیادی روح یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا، جس نے قتل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سوسائٹی کی تشکیل چاہتے ہیں اعلیٰ معیار پر، اور اس میں لچک بھی رکھتے ہیں۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کیا جائے اس کی بھائی کی طرف سے شیء کچھ بھی، کہ جو مقتول ہے، مقتول کے ورثاء میں سے کسی نے معاف کر دیا۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو ہے فاتباع بالمعروف، جو دستور ہے اس کو فالو کرو، دستور کے مطابق اس کو ڈیل کرو۔ اگر تو معاف کرنے والے معاف کرتے ہیں اور مقتول کے ورثاء اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور کو دیت طے کر دیتے ہیں، جو بھی معروف کے مطابق، یعنی جو اس وقت کا دستور، جو اس وقت کے حالات، اپنے اپنے دور کے حالات ہوتے ہیں معاشی، تو اس کے مطابق پیروی کرنی پڑے گی، دیت دینی پڑے گی۔ اور اگر وہ بالکل ہی معاف کر دیتے ہیں، چلیں جی ہم اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، پھر بھی ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ مقتول کے جو ورثاء ہیں اگر وہ معاف بھی کر دیں تو پھر بھی چاہیے وہاں پر اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، ورثاء کی، ان کو تکلیف پہنچی ہے، پریشانی ہوئی ہے، لیکن چلو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے تو ان کی حوصلہ افزائی اتنی ہونی چاہیے، اور یہ خود کریں، تاکہ ان کے دلوں کے اندر وہ تو غم ہے ہی ہے، وہ تو ختم نہیں ہو سکتا، لیکن چلیں کوئی ایسی حوصلہ افزائی ہو مالی اعتبار سے جس میں ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو یہ شخص جو دنیا میں قاتل ہے، اگر اس کو قتل کر دیتے ہیں، الحر بالحر جو بات ہوئی ہے، تو دنیا کے اندر تو اللہ رب العزت نے جو سزا اس کے لیے مقرر کی تھی وہ اس کو ہو گئی، تو دنیا کے اعتبار سے وہ فارغ ہو گیا۔ یا دیت کے اعتبار سے اگر کوئی ایسا ماحول بن جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ لیکن میرے عزیزو،
سوسائٹی کی تشکیل میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اٹھ کے کسی کا گریبان پکڑ لے، کسی کے ساتھ زیادتی کرے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جو زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد، جو قانون اللہ نے وضع فرما دیا، اب اس کے بعد ایک ترتیب طے ہو گئی، اب اس نے وہ معاف کر دیا، مقتول کے ورثاء نے معاف کیا اور چیزیں طے ہو گئی۔ اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرے، مقتول کے ورثاء میں سے اٹھ کے وہ قاتل کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دیا، اس کے عزیز و اقارب پر ظلم شروع کر دے، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ نے یہاں وارننگ بھی دے دی کہ سسٹم کو تشکیل کرو، سسٹم کی مینجمنٹ کرو، قانون کا نفاذ ہونا چاہیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ جو قصاص کا قانون ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور تمہارے لیے اس قانون میں، قصاص کے قانون میں حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو۔ کس چیز سے؟ اللہ رب العزت کا دل میں پیدا کرو، ڈر پیدا کرو دل میں، اور سوسائٹی کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرو۔ اور اللہ نے فرمایا یا اولی الالباب، عقل والو، یعنی جو غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کون کرتے ہیں؟ جو سوسائٹیوں کی تشکیل دیتے ہیں، اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اس اللہ کے قوانین کی پاسداری کرتے ہیں، وہی تقوی والے ہیں۔ جس سوسائٹی میں اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے گا، میرے عزیزو، اس کی برکات اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ اب اگر کوئی قاتل ہے اور اس قانون کو نافذ کر دیں جو اللہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے، بتائیے دوبارہ قتل کیسے ہوگا؟ اس لیے یاد رکھو، بر یہ ہے اللہ کے قوانین کا نفاذ، بر یہ ہے اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی، بر یہ ہے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی رضا اور اس کے احکامات کا نفاذ، یہ ہے بر۔ تو بر بھی واضح ہو گیا اور بر کے دائرے بھی واضح ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔